اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 128 سے 130، یعنی 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، 128 129 اینڈ 130 سورہ نساء۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وَإِنِ یعنی وَإِن اور اگر، وَإِنِ امرأۃ امرات یعنی کہ بیوی، تو اگر کوئی بیوی جس کے دل میں خوف ہو کہ وہ خافت من بالہا نشوزن، کہ وہ اپنے شوہر سے اس کو خوف ہو، اس کو ڈر ہو، یعنی کہ ظلم کا اور زیادتی کا یا کروئلٹی کا، کہ بہت ہی برا سلوک اس کے ساتھ ہو، او اعراضن یعنی کہ مطلب تم اعراض کر رہے ہو کہ جیسے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو اور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، اس کو ڈیزرٹ کر کے چھوڑ دیا۔ تو اگر کسی بیوی کو یہ خوف ہو کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی کروئلٹی کرے گا اور اس کو یا تو پھر ڈیزرٹ کر کے چھوڑ دے گا، جیسے کہ مطلب اس کی پرواہ نہ کرے، فلا جناح علیہما تو ان کے اوپر یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بلیم نہیں، ان یصلحا بینہما کہ وہ آپس میں صلح کے لیے فرینڈلی طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی کہ صلح کے لیے یعنی ان لوگ آپس میں کچھ اچھا یعنی کہ مطلب بلائیں اور آپس میں ان لوگ صلح کریں، کہ ان یصلحا بینہما صلحن کہ وہ اچھی فرینڈلی طریقے سے صلح کرے، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پہ الزامات دے کے نہیں۔ والصلح خیر، اور جو مطلب اگر صلح جو ہے وہ یعنی کہ بیسٹ یعنی وہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی صلح کرے کہ یعنی فرینڈلی طریقے سے تو وہ خیر ہے، یعنی سب سے بہترین ہے وہ صلح، کیونکہ صلح بھی کیے اور آپس میں جو بھی ہے مطلب وہ ٹھیک سے جو بھی بات ہے وہ بول کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسانوں کے دل ہے نا ان کے اندر لالچ بہت بھری ہوئی ہے، یعنی لالچ کی وجہ سے وہ بہت ہی بہک جاتے ہیں، یعنی انسان میں لالچ ہے تو وہ لالچ ہے، تبھی تو مطلب ان لوگوں کو چاہیے نا کہ مطلب مال و دولت، یا پھر مطلب اگر عورت کو خلا بھی چاہیے ہوگی تو پھر یعنی وہ اپنے کوئی نہ کوئی چیز کو حصے کو چھوڑے، تو ایسا سب ہوتا ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے کہ جو مطلب لالچ گریڈ یعنی جو ہے وہ ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، کہ جو نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا، تحسنوا میں دیکھو جیسے حسن ورڈ ہے، تو یعنی اگر کوئی بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی عمدہ طریقے سے کچھ میں نے کرتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا ہے، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے اس کا یعنی اللہ سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے اور عمدہ سے عمدہ بیسٹ سے بیسٹ چیز کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ جو ہے
وہ کانا بما تعملون خبیرہ، تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اللہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، یعنی اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو جب کوئی اچھی چیز کرے گا تو وہ یہ نہ سوچے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا یا کوئی جانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. If a wife fears cruelty or desertion on her husband's part, there is no blame on them if they arrange an amicable settlement between themselves. And such settlement is best, even though men's souls are swayed by greed. But if you do good and practice self-restraint, Allah is well acquainted with all that you do. تو یہاں اللہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ تم اگر سیلف ریسٹرین بھی کرتے ہو کہ ٹھیک ہے جانے دو، مطلب تھوڑا سا لیٹ گو بھی کرتے ہو، تو وہ سب چیزیں اللہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے. اس کی نوٹ ہے 638. ٹو پروٹیکٹ دا وومنز اکنامک انٹرسٹ، ویریس رولز آر پرسکرائبڈ فار ڈاور ان میرج. عورت کے لیے اس کے یعنی لیے جیسے کہ فائنینشیلی کہ اس عورت کی پوزیشن جو ہے وہ مطلب اچھی رہے، یا تو اس حساب سے بہت سارے مطلب طریقے اور حکم بھی ہے، مطلب اس کے لیے اللہ کے بہت سارے احکامات بھی ہے جو اللہ نے مطلب دیا ہے شادی کے تعلق سے، اور اس کے اندر جو ڈاور ہے، جو اس کا مہر ہے، وہ بھی ایک ہے. But the sanctity of marriage itself is greater than any economic interest. لیکن شادی جو ہے وہ خود ہی یعنی کہ اس کے اندر جو شادی کے اندر یعنی کہ اس کے اندر جو اس کی پاکیزگی ہے، یا اس کے لیے مطلب جو اس کا مطلب سینکٹیٹی اس کے اندر جو ہے یعنی شادی کے اندر خود ہی، وہ کسی بھی مطلب اکنامک اور جو پیسے یا فائنینشیل جو مطلب انٹرسٹ ہے اس سے بہت زیادہ ہے. وہ یعنی شادی خود ایک اتنی یعنی پاکیزہ چیز ہے. ڈائیورس از آف آل تھنگس پرمیٹڈ موسٹ ہیٹفل ٹو اللہ. یعنی اللہ نے طلاق جو ہے ڈیورس اس کے لیے اس کو اجازت دے دیا اللہ نے کہ اگر بالکل ہی دو بندے جو ہیں وہ نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، یا ان کے بیچ میں بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، یا ان کی مطلب مزاج نہیں ملتے اور وہ بہت مشکل ہے اب ایک ساتھ رہنا، تو تب طلاق کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے. لیکن یہ حلال چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسی حلال چیز ہے جو اللہ جس سے سخت نفرت کرتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی حلال چیز ہے جس سے اللہ بہت ہیٹ کرتا ہے. Therefore, if a breach between husband and wife can be prevented by some economic consideration, it is better to make that concession than to imperil the future of the wife, the children, and probably the husband also. یعنی اگر کچھ بھی میاں بیوی کے بیچ میں اگر جو بھی اگر ان لوگوں نے کچھ بھی ان سے غلطی ہوئی ہے، یا کچھ بھی قانون جو بھی ہوتا ہے شادی جو کرتے ہیں، تو اس کے اندر سے اگر تم نے کچھ بھی کہیں کچھ غلط کیا ہے، یا کوئی بھی قانون کو مطلب تم نے توڑا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو اگر ہو سکے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس میں کچھ بھی تم کرو اور وہ نقصان جو ہارم جو ہے بیوی کے لیے، بچے کے لیے، اور شوہر کے لیے بھی آف کورس، تو اس کو بچایا جا سکتا ہے اگر کچھ بھی کر کے یعنی تم اس کو بچانے کی کوشش کرو. یعنی اس کو توڑ مت دو کہ بھئی شادی توڑ دو طلاق ہو جائے، یعنی کوشش کرو کہ اس کو کسی طرح سے یعنی بچایا جائے. یعنی وہ بچانے کی کوشش میں تم جو بھی کر سکتے ہو کرو. سچ کنسیشنز آر پرمیسیبل. اور اس کے اندر یہ ہے کہ سمجھو جس طرح کی بھی جو بھی چیزیں، جیسے کبھی کبھی مطلب بیوی جو ہے وہ اپنے حق چھوڑتی ہے کبھی کہ ٹھیک ہے چلو میرا پورا حق پورا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن طلاق مت دو، میں مطلب جیسے کہ میں رہوں گی یہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.
کہ اس کے اندر تم کو مطلب اس کو وہ جو ہے جو اجازت جس کی ہے مطلب جن مطلب کنسیشنز کی یا اس کو تم مطلب کوشش کرو کہ اس کو کرنے کی. In view of the love of wealth ingrained in unregenerate man, اور جو بھی انسان میں مطلب یہ محبت ہوتی نا دولت کی محبت، تو جیسے جو بھی ناشکرے قسم کے لوگ ہیں سمجھو ان کے اندر تو یہ رچی بسی ہوتی ہے نا یہ دولت کی محبت. تو اگر عورت کسی بھی طرح سے یعنی مطلب اس کو لیٹ گو کر دے یا کبھی سمجھو کہ اس کو خلا ہی لینا ہے تو بھی وہ بہت زیادہ اگر ان لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے تو وہ خلا ہی لے گی اور وہ مرد طلاق نہیں دے گا، تو وہ خلا لے کے وہ اپنا جو بھی حق تھوڑا چھوڑ دیتی ہے تو وہ کر دے، کیونکہ انسان کے اندر جو لالچ بھری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ کر کے ہی صحیح لیکن اس کی جان تو چھوڑو. بٹ a recommendation is made that we should practice self restraint. مگر پسندیدہ یہ ہے، اس کے لیے بولا بھی گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا اپنے آپ کو روکو، برداشت کرو، وہ زیادہ اچھا ہے. And do what we can to come to an amicable settlement. یعنی جو بھی بہت اچھے طریقے سے جو بھی صلح جو کر سکتے وہ کرو without any economic sacrifice on the part of the woman. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ عورت ہی ہے کہ جو اپنی مطلب آزادی کے لیے یا تو اس کو قربان کرنا پڑتا ہے یا اپنا ہی مال و دولت جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کی بات نہ ہو، یعنی کہ اللہ نے اس کے لیے وہ پوری آیت میں یہی بات بولا ہے. اللہ نے تو بہت باریکی سے ایک ایک بات بولا ہے. آیت نمبر 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور نہیں کر سکتے تم، یعنی عدل اور انصاف، ان تعدلوا بین النساء، عورتوں کے درمیان. اگر 4 شادی کی جو اجازت اللہ نے دیا ہے اس کے اندر عورتوں کے بیچ تم عدل اور انصاف جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم بہت ساری جگہ پہ کر لو گے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے گھر ہے تو جو بھی 2 بیویاں ہیں 4 ہیں جو بھی ہے ان کا ایک جیسا گھر ہے، یا سمجھو کہ انسان زیور کپڑے جو ہے وہ ایک جیسے کر دے گا، کھانا پینا جو ہے وہ سب کے گھر میں ایک جیسا ہے. تو اس طرح سے، لیکن جو دلی محبت ہے اس کو تم کہاں سے کرو گے؟ اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے نا، تو تم کتنا بھی چاہو. تو یہاں پر کہا گیا کہ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تمہارے اندر کتنی بھی خواہش ہو، کتنا بھی تمہارا دل چاہتا ہو کہ تم سب کے ساتھ برابر کرو، لیکن تم نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن ایسا مت کرو کہ کسی بھی عورت کی طرف سے اپنے آپ کو بالکل ہی یعنی علیحدہ کر لو، ایسا مت کرو، کیونکہ وہ عورت ہے لیکن تم نے اس کو ایسا کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ مطلب نہ تو وہ طلاق شدہ ہے اور نہ ہی وہ شادی شدہ جیسی ہے، یعنی کہ وہ بیچ میں ایک معلقہ، یعنی کہ ایک جیسے بولتے ہیں نا ہینگنگ ان دا ایئر، یعنی بیچ میں لٹکی ہوئی ہے وہ عورت. تو اللہ کہتا ہے ایسا مت کرو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم نے اس کو چھوڑے رکھا ہے ایسے جیسے کہ ہوا کے اندر ایک مطلب جیسے کہ لٹک رہی ہے، یعنی وہ کہیں کی بھی نہیں ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، تو اگر تم اصلاح کرو اور مطلب تمہارے اندر مطلب تقوی بھی ہو، یعنی مطلب اللہ سے ڈرنا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ کان غفور الرحیم، تو اللہ بہت غفور ہے بہت رحیم ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا بھی تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا تمہارے لیے ہوگا نا، کچھ نہ کچھ اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے گا نا، کیونکہ اللہ نے جس چیز کے لیے تاکید کیا ہے اگر بندے وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے فضل، اس کا مطلب گریس اور باؤنٹیز اور بلیسنگ اور برکات سب کچھ آئے گا. You are never able to do justice between wives, even if it is your ardent desire.
but turn not away from a woman altogether, so as to leave her as it were hanging in the air. If you come to a friendly understanding and practice self-restraint, Allah is oft forgiving, most merciful. सेल्फ रिस्ट्रेंट के लिए अल्लाह ने हर बार मतलब दोहराया है. इसके अंदर भी नोट है 639. In this material world, there are two principal causes of division between man and wife: money and the other woman and the other man. यानी ये जो मादी दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड, इसके अंदर दो मतलब ऐसे वजूहात हैं जिससे कि एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर जुदाई आ जाती है. कभी वो पैसों की वजह से होती है, दौलत. कभी ऐसा होता है कि उस मर्द के लिए कोई और औरत है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और या फिर वो औरत है जिसको कोई और मर्द पसंद आ गया तो उसकी वजह से हो रहा है. मनी वॉज डेल्ट विद इन द लास्ट वर्स. तो पैसों की बात जो है वो पहले के वर्स में आयत में आ चुकी है. हियर इज द केस ऑफ द अदर वुमन. यहाँ पर दूसरी औरत की बात है. लीगली मोर देन वन वाइफ up to 4 are permissible on the condition that the man can be fair and just to all. यानी जो लीगली यानी कि मतलब तुमको कानूनी तौर पे 4 बीवियों की इजाजत है, लेकिन ये कि अल्लाह के सामने तुमको अपने आप को दिखना पड़ेगा ना कि तुम उन सबके साथ बराबर फेयर हो, बराबर सबके साथ अच्छा इक्वली तुम उनके साथ मतलब बिहेव कर रहे हो, और जो भी तुम्हारा सुलूक है या हर चीज, नान नफका, ये सब चीज के अंदर भी कि तुम सही कर रहे हो या नहीं. अगर वो तुम कर रहे हो कि नहीं, वो अल्लाह के सामने, क्योंकि दुनिया के सामने तो कुछ भी आ सकती है बात. तो अल्लाह ने यहाँ पर ये कर दिया कि भाई ठीक है, अगर तुमको इस तरह से करनी भी हो शादी तो लेकिन तुमको सबके साथ अदल और इंसाफ के साथ रहना पड़ेगा. ये नहीं कि पहले की बीवी जो थी अब वो उसको छोड़ो, अब नई नवेली आई है दुल्हन अच्छी कम उम्र, तब उसी के लगे, उसी के आगे पीछे हो रहे और बस उसी की मतलब खुशामदें चल रही है. तो इस तरह से जो करते हैं ना, फिर वो उनको उनके लिए हदीसें आएंगी जब हम इब्ने कतीर पढ़ेंगे, तफसीर इब्ने कतीर. अब है आयत नंबर 130. वइन यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा. वइन यतफर्रक़ा, और अगर वो तफर्रक़ा जो है यानी सेपरेशन, लेकिन अगर वो लोग अलग अलहदा ही होना चाहते हैं कि नहीं अब नहीं निभ सकता इसलिए अलहदा होना ही पड़ेगा. वइन यतफर्रक़ा युग़निल्लाह, अल्लाह जो है वो अपने फजल से उनको गनी कर देगा, यानी उनको नवाज देगा, या उनकी जिंदगी में कोई और वो औरत के लिए अच्छा शौहर या वो शौहर के लिए अच्छी बीवी या इस तरह से उनके लिए कर देगा. तो अल्लाह कहता है कि युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, क्योंकि अल्लाह का तो सब कुछ बहुत ही वसी है. साअतिही यानी उसकी जो बहुत ही यानी उसका बोलते हैं ना कि वसी यानी बहुत ज्यादा. तो अल्लाह के पास तो बहुत है उसका फजल, उसके फजल के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है. वकान अल्लाह हो, और अल्लाह तो है ही वासिअन यानी कि बहुत ही ज्यादा हकीमा, और मतलब वासिअन भी है और हकीमा यानी कि वो बहुत ज्यादा मतलब केयर करता है सबकी, और हकीमा यानी उसकी हर चीज के अंदर हिकमत है यानी विजडम. But if they separate, Allah will provide abundance for each of them from His all-reaching bounty. For Allah is He that careth for all and is wise.